جس کا رویہ ناظرین کے ساتھ بہت تلخ ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین کو بھی اب اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی ماں نے اس سے اپنے راستے الگ کر لیے ہیں۔ اب وہ جادو نہیں کرتی ہے حماد پر، اس لیے وہ اس سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر سے حماد جو کہ ریتا کو دیکھ دیکھ کر غصے میں آتا ہے کہ آخر یہ یہاں پر موجود کیوں ہے۔ وہ پھر سے ریتا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا پلان کیا ہے، مجھے صاف صاف بتا دو، تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ مجھے تو تم نے سب سے جدا کر ہی دیا ہے، اب تمہارا کیا مقصد ہے کہ تم مجھے یہاں سے ہی برباد کر کے نکالنا چاہتی ہو؟ جس پر ریتا کو بے حد غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر آپ کی بکواس سننے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ اسے دھکا دیتی ہے اور وہاں سے باہر چلی جاتی ہے۔ حماد ریتا کا یہ روپ دیکھ کر بے حد حیران ہے کہ آخر اس کو کیا ہوا ہے، اس نے تو کبھی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، اتنی بدتمیزی سے بات کر کے گئی ہے۔ اس بات پر حماد کو اور غصہ آ جاتا ہے کہ پھر سے ناظرین کی کال آ جاتی ہے اور حماد اپنا غصہ اس پر نکال دیتا ہے۔ اب ناظرین برے طریقے سے ڈر گئی ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے، اماں مجھے معاف کر دے، میں آئندہ تیرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گی، بس تو حماد کو واپس ویسا کر دے، وہ مجھ سے محبت کرے، وہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے اماں۔ اماں اس میں تیرا بھی تو فائدہ ہے نا، اگر وہ مجھ سے دور ہو گیا، اس نے مجھے چھوڑ دیا تو ہم دونوں اس گھر سے نکالی جائیں گی، اماں پلیز میری مدد کرنا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں کرنے والی، تو جان اور تیرا شوہر جانے۔ تو ناظرین کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر نکل میرے گھر سے، تو بھی نہیں یہاں پہ رہے گی۔ اس کی ماں حیرت سے دیکھتی ہے کہ ناظرین کچھ تو شرم کر جا۔ تو ناظرین کہتی ہے کہ یا تو میری مدد کر نہیں تو جا یہاں سے۔ اب اس کی ماں کو پھر سے مدد کرنی پڑتی ہی ہے۔ وہ اپنا سارا سامان نکال کر بیٹھتی ہے کہ اوپر سے حماد آ جاتا ہے۔ ناظرین اور اس کی ماں اپنا جادو شروع کر رہی ہیں اور حماد ان کو گھر میں سے ڈھونڈ رہا ہے کہ آخر یہ دونوں ہیں کہاں، اور اس کمرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ دونوں جادو کر رہی ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر، ان کی حالتیں دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے۔ وہ آگے آتا ہے اور آ کر سب کچھ دیکھتا ہے۔ ریتا کے نام کی بوتل پڑی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں پڑا، اور وہ دیکھ کر حیران ہے۔ جب وہ ماں بیٹیاں آنکھیں کھولتی ہیں تو سامنے حماد ہوتا ہے۔ حماد کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو ناظرین کہتی ہے کچھ نہیں حماد، میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ تو حماد کہتا ہے کہ سمجھانے والی کیا بات ہے، میں کوئی بچہ ہوں جس کو تم سمجھاؤ گی، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تم دونوں ماں بیٹیاں مل کر مجھ پر جادو کر رہی تھی، یہ ریتا میرے بچوں کے نام، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ مجھے بتاؤ تم ناظرین، یہ کیا کری تھی تم میرے ساتھ؟ تو ناظرین کہتی ہے حماد کچھ بھی نہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تو حماد کہتا ہے کہ نہیں، یہ محبت نہیں تھی، وہ اس کو وہیں پر طلاق دے دیتا ہے۔ وہ ناظرین حیران رہ جاتی ہے، حماد یہ آپ نے کیا کیا؟ حماد گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور ناظرین اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے خودکشی کر لیتی ہے۔ اس کی ماں باہر سے دروازہ بجاتی رہ جاتی ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ جب وہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے دروازہ توڑواتی ہے تو اندر ناظرین کی لاش پڑی ہے۔ ادھر سے حماد گھر واپس آ گیا ہے اور آ کر بے حد معافیا مانگتا ہے، انہیں ساری حقیقت بتاتا ہے تو وہ لوگ معاف کر دیتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تم پر جادو کر رہی تھی وہ۔ ریتا سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری جاب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تم کرنا چاہو تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ریتا کہتی ہے کہ نہیں، میں اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہونا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں جاب کروں۔ اس پر حماد اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ جب اس کو خبر مل جاتی ہے کہ ناظرین کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، بہت مشکل سے سنبھلتا ہے۔ اب ناظرین کی ماں جو کہ پاگل ہو چکی ہے، اس کے دماغ پر بہت برا اثر پڑا ہے، وہ ہر جگہ ماری ماری پھر رہی ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل اور اس ڈرامے میں ناظرین اور اس کی ماں کا انجام کیسا لگا؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔